السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، یوں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں مجھ پر اور آپ پر سایہ فگن ہیں۔ نعمتوں کا احاطہ اور شمار ہم نہیں کر سکتے، اس کی گواہی اور اس کا اعلان خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ نعمتیں اس قدر ہیں کہ نعمتوں کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ بر وقت ایٹ اے ٹائم کرنٹ کنڈیشن میں جب ہم بیٹھے ہیں تو باوجود ہزاروں مسائل و مصائب کے لاکھوں نعمتوں میں ہیں۔ اور یہ جملہ ہے حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس موقع کی مناسبت سے جب ان کے انتہائی عظیم مجاز بیت اور خلیفہ حضرت والا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے حالات میں ایک موقع پر اپنے شیخ حضرت حکیم الامت کو یہ بات لکھی کہ مجھے کچھ عارضے لاحق ہو گئے ہیں، جسمانی بیماریاں تھیں، ان کا تذکرہ کیا، اور وہ ایک پورا خط ہے جس میں انہوں نے اپنے احوال ذکر کیے ہیں، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، اور اس وقت آپ کی دعاؤں کا شدید طالب ہوں۔ ان حالات سے، ان مسائل سے اور عارضوں سے میں گزر رہا ہوں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں اس شخصیت کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت کے مقتدر لوگوں کی زبان سے حکیم الامت کہلایا، اور وہ فی الواقع حکیم الامت تھے۔ ایسے حکیم الامت کہ ایک لفظ وہ اپنی زبان سے ادا کریں تو تعبیر اتنی جامعیت لیے ہوئے ہوتی تھی کہ بات پوری ہو جاتی تھی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس خط کے جواب میں کہ ڈاکٹر صاحب، جتنے مسائل اور مصائب اور جتنے حالات اس وقت کرنٹ کنڈیشن میں آپ کو موجود ہیں، آپ پر ہیں، مصیبت کا آپ شکار ہیں، ان سب کا تذکرہ آپ نے اپنے اس خط میں کر دیا، لیکن سر دست اسی کنڈیشن میں کتنی نعمتوں سے آپ سرشار ہیں، ان کا تذکرہ آپ نے خط میں نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس خط کو نقل کرنے کے بعد اپنی اس تحریر میں، وہ مستقل ایک بیان ہے، حضرت لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ احساس ہوا، اس سے پہلے یہ احساس نہیں ہوا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ اہل دل کی چوکھٹ پر کچھ چیزیں ایسی کھلتی ہیں کہ 1000 بار آدمی اس راہ سے گزرا ہے، لیکن وہ پہلے نہیں کھلتی، چونکہ پہلے آدمی کسی صاحب نسبت سے منسلک نہیں ہوتا، کسی اللہ والے سے جڑنے کے بعد وہ چیزیں پھر آیا ہوتی ہیں۔ حضرت والا عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس بات کا احساس ہوا کہ حقیقت ہے یہ کہ ہم کرنٹ کنڈیشن میں جب بہت سے مسائل و مصائب سے گزر رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں اللہ کی لاکھوں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جن پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ تو خدا بند عالم نے اتنی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے کہ ہم ان کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ من جملہ ان تمام نعمتوں کے جو مجھے اور آپ کو، من جملہ ان نعمتوں کے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہیں، اور جن کا نعمت ہونا مجھے اور آپ کو ذہن میں مستحضر ہے، ہزاروں نعمتیں ایسی ہیں جن کا نعمت ہونا بھی میں اور آپ اپنے فہم کا حصہ نہیں بنا پاتے، حالانکہ وہ اپنے آپ میں خود بڑی نعمت ہے۔ اور آدمی کو اندازہ تب ہوتا ہے جب چیزیں چھن جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں شہر میرٹھ میں ایک صاحب کو منہ میں کینسر ہوا،
اب یہاں ظاہر ہے کہ تقریر و خطابت کے جوہر تو دکھانے نہیں ہیں، سب بڑے بیٹھے ہیں، بڑوں کی موجودگی میں آدمی اوقات میں رہے تو اچھا ہے، تو سیدھے سیدھے لفظوں میں بڑوں سے سنا ہوا سبق آپ کو سنا رہا ہوں میں۔ تقریر و خطابت دکھانے کے لیے تو بہار، بنگال، اڑیسہ، آسام کے اسٹیج ہوتے ہیں، وہاں جو ہے وہی سب مطلوب ہوتا ہے۔ آپ تو بہت ہی مقتدر سامعین میں ہیں، اس لیے میں اپنا سبق اس حوالے سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں اور آپ اس کو نعمت ہونا سمجھیں۔ گلی نمبر 3 ہمارے محلے کی ہے، وہاں ایک صاحب کو کینسر ہوا، میرے بڑے ابا کے دوستوں میں ہیں، اور ان کو منہ کا کینسر ہوا۔ پھر وہ جو کینسر کے مریضوں کو خاص ڈوز دی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ان کا لعاب سوکھ گیا، تو پورے دن ان کو جو روٹی شام میں کھلائی جاتی، پاؤ یا آدھی روٹی، وہ دیسی گھی میں ڈبا کے رکھی جاتی تھی، وہ تر ہو جاتی تھی۔ اس کے باوجود طیبہ کہنے لگے اس دن یہ احساس ہوا، اس کے باوجود شام میں جب وہ بندہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو نگلتا تھا تو چیخیں مارتا تھا۔ ہمارے طیبہ فرما رہے تھے کہ اس دن یہ احساس ہوا، اللہ یہ تھوک بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے سہارے روٹی اندر چلی جاتی ہے اور چیزیں اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ ذرا تھوک سوکھ جائے تو آدمی کو اندازہ ہو کہ روٹی کا کوئی ذرہ بھی نگلنا اس کے لیے قیامت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اب سبق پر آ جائیے، لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمام نعمتوں کے سلسلے میں پروردگار نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتوں پر شکر گزار رہو، کفران نعمت سے کام نہ لو، بصورت دیگر ہمارا عذاب سخت ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نعمت پر جو بنیادی سزا چھوٹے درجے کی ملتی ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب نعمت پر شکر یہ ایک بہت بنیادی پہلو ہے۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حقیقت الشکر کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت پر شکر گزاری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا استعمال صحیح کیا جائے۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کو مدرسہ زینت القرآن کہا جاتا ہے، اس سال 8 بچے حافظ ہو رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ یہ ادارہ آپ کو دیتا ہے۔ کبھی اس آنکھ سے اور اس اینگل سے، اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی دہلی کی سرزمین ویلکم پر مدرسہ زینت القرآن ایک نعمت ہے۔ اب اگر آپ اس تصور کو نہیں پہنچ پاتے تو ویلکم کی استھتی، کنڈیشن، یہاں کی پاپولیشن، حالات اور مدرسے کا وجود ختم کیجئے۔ اپنے تصور میں سوچئے مدرسہ نہیں ہے، پھر دیکھیے آپ کو اندازہ ہوگا مدرسہ ہے تو کیا ہے، مدرسہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ تب آپ سمجھیں گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کا فلسفہ۔ اس لیے یہ گنہگار تو آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کرے گا احترام کے ساتھ کہ اس ادارے کو اپنے لیے نعمت سمجھیے۔ جب کسی چیز کا نعمت ہونا آپ کی فکر اور ذہن کا حصہ ہوتا ہے، آٹومیٹکلی قدر ہونے لگتی ہے۔ کسی چیز کا اہم اور غیر اہم ہونا یہ طے کرتا ہے آپ اس کو پرائیورٹی دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ اس کو اہمیت دیں گے یا نہیں دیں گے۔ وہی چیزیں آپ کی نظر میں اہمیت نہیں پاتی ہیں جو چیزیں آپ کی نظر میں اہم نہیں ہوتی ہیں۔ اس واسطے ادارے کو اہم سمجھیے اور اس کو اللہ کی نعمت تصور کیجئے۔ بصورت دیگر اگر میں نے اور آپ نے اس کو نعمت نہ سمجھا، اور ظاہر ہے کہ نعمت نہ سمجھا گیا تو قدر نہیں ہوگی، اور قدر نہیں ہوگی تو کفران نعمت لازم آئے گا، اور نتیجے میں اللہ کی جانب سے سزا یقینی ہے۔ اور آج تو ہم 2026 میں بیٹھے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ڈاکٹر محمد عاصم عمر جو حضرت خطیب الاسلام مولانا سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے امریکہ میں رہتے ہیں، جس زمانے کا قصہ انہوں نے مولانا انیس صاحب کے اظہار القرآن پہ انہوں نے سنایا تھا آل انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں، انہوں نے کہا پہلی مرتبہ میں 80 میں امریکہ گیا اور پھر اس کے بعد قرآن پاک سنانے گیا تھا، اس کے بعد وہیں شفٹ ہو گیا۔ تو وہاں کی صورتحال اس زمانے میں وہ کہتے ہیں، جو زمانہ وہ اپنے قصے کے نقل کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں،
وہ زمانہ 90 کی دہائی کا رہا ہوگا. تو اگر ہم کمپیریزن کریں تو 90 میں بھی ہمارے یہاں یہ سچویشن نہیں تھی. ہم اس جگہ کے مقابلے 90 میں بھی یہاں حد درجے خوشحال تھے اس پینل پر. قاری صاحب کہتے ہیں کہ وہاں ہر شہر میں مسجد نہیں ہوتی. آج بھی یہ کنڈیشن ہے, ہر جگہ مسجد نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ زوال کو لگ رہا ہے امریکہ اور اس کے ہم نوا, لیکن وہ صورتحال ابھی بھی ان خطوں کو میسر نہیں ہے جو صورتحال مجھے اور آپ کو میسر ہے. جہاں چاہیں آپ قرآن پڑھا لیں, جہاں چاہیں آپ نماز پڑھ لیں, جہاں چاہیں آپ مسجد کا قیام عمل میں آئے, جہاں چاہیں آپ کے مشائخ بیٹھیں اور اللہ اللہ کی صدا لگائیں, بن گئی خانقاہ. جہاں چاہیں آپ حب رسول کا اظہار کریں, عشق رسول کا اظہار کریں. یعنی اس مملکت ہندوستان میں 1000 زاویوں سے آپ کو یہ نعمت حاصل ہے کہ آپ قال اللہ و قال الرسول کی صدا میں آزاد ہیں. ان خطوں میں یہ صورتحال آج بھی نہیں ہے. قاری صاحب 90 کی دہائی کا قصہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک موقع پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر فلائٹ لے کے گیا. ایئرپورٹ سے باہر نکلا, ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ آپ لے چلیں جہاں فرائیڈے کے دن مسلم کمیونٹی کے لوگ جمع ہوتے ہوں. ڈرائیور لوگ متعارف ہوتے ہی ہیں, تو وہ لے کر کے چلا اور اس نے بڑے سے گیٹ کے سامنے لے جا کے قاری صاحب کو کہا کہ یہ مکان ہے, آپ اس میں داخل ہو جائیں, یہاں مسلم کمیونٹی کے لوگ فرائیڈے کے دن جمع ہوتے ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے دھیرے سے دروازے کو پش کیا, اندر گیا تو دیکھا صفیں لگی ہوئی ہیں, کچھ افراد ہیں وہ وضو کر رہے ہیں, اور جمعہ میں جو ایکٹیویٹی ہے, جو ہلچل ہے وہ نہیں ہے. یہ جمعے کی جو گفتگو ہوتی ہے نا, آپ دلی والے سمجھتے ہو بیماری ہے, یار یہ امام صاحب اتنا لمبا بیان کرتے ہیں, کہیں مت جاؤ, قدیم دلی میں چلے جاؤ, درستے ہیں لوگ. یہ ذرا سا وہاں چلے جاؤ, جمنا پار کر دو, ادھر چلے جاؤ, ادھر وہ جو بخشے ہوئے لوگ پرانی دلی میں رہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ. نہیں ہے میسر, ان کو بیان نہیں ہے ان کے یہاں, ان کو ایسے خطبہ ایسے علماء بیچاروں کو میسر نہیں. صرف نظر اس کے کہ جھول کہاں ہے, وجوہات کیا ہیں, اس پر کوئی بحث نہیں ہے, لیکن وہاں آپ کو ایسا نظام نہیں ملے گا. اب دھیرے دھیرے چیزیں آ رہی ہیں. وہاں کے لوگ کہتے ہیں جمنا پار میں, وہ جمنا پار کی صورتحال بہت اچھی ہے بھائی, وہ جمعے کے دن دھاسو علماء بیان کرتے ہیں, دھاسو بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ یہیں اس کا کوئی ایگزامپل دیکھنا چاہیں تو جائیں قدیم دہلی, اور پھر ان خطوں سے نکل کر اور کہیں دور دراز آپ چلے جائیں تو آپ ایسے دیکھے جائیں گے جیسے آپ بہت عظیم شخصیت کی مالک, عظیم کردار کی مالک شخصیت ہے. بہار کے, بنگال کے, آسام کے اور جناب ایون ہندوستان کے کیرلا کے بعضی خطے وہ ہیں جنہیں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج بھی ان علاقوں میں براہ راست دارالعلوم دیوبند سے وابستہ کوئی شخص نہیں پہنچا, آج بھی نہیں پہنچا. انہیں اگر یہ خبر لگ جائے کہ اس آدمی کا براہ راست دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق ہے تو قسم رب کعبہ کی ان کی محبت اور جنون کا آپ اندازہ نہیں لگا پاتے. اس درجے ان کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں. تو یہ جو جمعے کی گفتگو ہے مجھے اور آپ کو لگتی ہے اس لیے کہ ہمیں یہ نعمت حاصل ہے, اس لیے ہم اور آپ اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھ پاتے ہیں. قاری صاحب, قاری محمد عاصم عمر صاحب کہتے ہیں میں انٹر ہوا تو ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ صاحب جمعہ ہو رہا ہو, سب بیٹھے سوم کاٹے ہوئے خاموشی سے. قاری صاحب کہتے ہیں میں بھی جا کے صف میں بیٹھ گیا اور پھر اچانک سب لوگ کھڑے ہو گئے. ایک بندے نے تکبیر پڑھی اور نماز ہونے لگی, اللہ اکبر. اور امام محترم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد ذرا ٹھہر کر پھر سورہ فاتحہ پڑھی. قاری صاحب کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کسی اور مسلک کے لوگوں میں تو نہیں آ گیا میں, لیکن جیسے تیسے کر کے رکوع ہوا, دونوں سجدے ہوئے, پھر دوسری رکعت میں وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا, سورہ فاتحہ اور پھر سورہ فاتحہ, پھر رکوع اور سجدہ, اور پھر بیٹھ کر کے سلام پھیر دیا گیا. قاری صاحب کھڑے ہو گئے, وہ کہنے لگے نماز نہیں ہوئی. تو سب نے ایسے دیکھا تعجب سے اور سب نے کہا آپ نو وارد ہیں, مہمان ہیں, اجنبی ہیں. قاری صاحب نے ان سے انگلش میں بات کی, ہاں میں مہمان ہوں بھائی. کہاں سے ہیں؟ کہ میں اصلاً انڈیا سے ہوں. انڈیا میں کہاں سے؟ آپ کے میرے اکابر کی عظمت کو سلام. ہم اور آپ جہاں نہیں پہنچ سکے, اکابر کے فیض کی وہ روحانی فضا وہاں پہنچی ہے کہ عقل جواب دے جاتی ہے ان اللہ کے بندوں کو کس پیمانے کا اخلاص رب کعبہ نے عطا کیا تھا
کہ 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہیں علماء دیوبند کسے کہتے ہیں. تو قاری صاحب نے کہا میں دیوبند سے. دیوبند جب بڑے بڑے دیوبند کر لیے جاتے ہیں, ہاں جی وہی دیوبند. تو اب وہ سب کے سب تعظیماً کھڑے ہوئے اور ان سب نے قاری صاحب سے کہا کہ آپ کو یہ بات قابل تعجب لگی ہوگی کہ ہم لوگوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. انہوں نے کہا یہ بھی, اور پھر اذان ثانی نہیں ہوگی, جمعہ کا خطبہ نہیں ہوا, یہ سب چیزیں. تو انہوں نے اس پر دست بستہ قاری صاحب سے عرض کیا اپنی عاجزی کے ساتھ, اور یہ کہا قاری صاحب ان سے پوچھا پہلے آپ عالم ہیں, حافظ ہیں, قاری صاحب ہیں, اور پھر کہا کہ ہمیں اللہ کا قرآن سورہ فاتحہ سے زیادہ نہیں آتا. اب اگر کمپیریزن ہی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ 90 میں چلیے اور 90 میں اپنا ویلکم دیکھیے. آپ 90 میں بھی ایسے نہیں تھے. 90 میں بھی آپ کو شاندار قرآن ملتا تھا, حفاظ ملتے تھے, علماء ملتے تھے, بھرپور ملتے تھے, سیر حاصل تھی یہ دولت. مزید آگے بڑھے, قاری صاحب کہتے ہیں کہ پھر ان سب لوگوں نے گزارش کی کہ آپ پلیز آپ جمعہ پڑھائیں. تو وہ پورے تمام تر شرائط کے ساتھ جمعہ ہونے لگا. قاری صاحب کہتے ہیں اس وقت منظر نامہ مکمل تبدیل ہوا جب میں مصلی پہ جا رہا تھا. پیچھے سے ایک بڑے میاں نے ہاتھ ایسے علاقے ذرا سنیں, اور اپنی نمناک آنکھوں سے, اشک بھری آنکھوں سے انہوں نے کہا جتنی لمبی چاہے آپ رکعت کریں اور جتنا چاہے آپ قرآن پڑھیں, بڑا جی چاہتا ہے ہم نے اللہ کا قرآن اس سے زیادہ نہیں سنا ہے. کبھی آپ اس تصور سے, اس خیال سے, اس زاویے سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ادارہ آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس ادارے کا جو فیض ہے, ظاہر ہے کہ یہ نیا تو نہیں ہے, قدیم ادارہ ہے اور ایک مستند اور معیاری ادارہ ہے. علاقے کے علماء, علاقے کے مشائخ, مقتدر شخصیات کی نہ صرف یہ کہ تائید اس ادارے کو حاصل ہے, بلکہ وہ یہاں سے وابستگی اپنے لیے ایک بڑی محبت کا سبب گردانتے ہیں. اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اس کو آپ نعمت سمجھیں, نعمت کا زاویہ اس کے تئیں رکھیں, اور اداروں کا نعمت ہونا اللہ نہ کرے کہ مجھے اور آپ کو وہ سیاہ دن دیکھنے پڑیں. جس روش پر ملک چل رہا ہے, بہت قریب کی گھڑی میں آپ اپنے سر کی آنکھوں سے یہ کہتے ہوئے, یہ دیکھتے ہوئے زبان سے کہیں گے کہ یہ مولوی غلط نہیں کہتے تھے, یہ ادارے بڑی نعمت ہے. جس روش پہ چل رہا ہے, اگر ان چاچاؤں کو اور تھوڑا سا وقت ملا تو ہم بتا دیں گے آپ کو, دیکھ لیجئے گا. وہ اس زاویے سے مستحکم ہو نہیں پا رہے. آخری پہر اٹھ کے دیوانے کچھ اس انداز سے روتے ہیں کہ اس درجے تسلط ان کو حاصل نہیں ہو پا رہا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں گے, بہت جلدی دیکھ لیں گے. اللہ نہ کرے کہ ایسی سیاہ گھڑیاں مجھے اور آپ کو دیکھنا نصیب ہو. منظر نامے پوری دنیا کے جغرافیائی لحاظ سے کبھی نظر دوڑائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی بڑی خیر کے سائے تلے آپ جیتے ہیں. کبھی نظر دوڑائیے, اور کہیں اور نہیں, کہاں کفرستان میں جائیں گے, اپنے عربستان میں نظر دوڑا لیجئے, اور پھر اپنے ملک کا ان ملکوں سے موازنہ کیجئے, اور پھر قسم رب کعبہ کی دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے آپ اپنے اکابر کو. انہی کی جد و جہد اور اخلاص کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ آپ اتنے آزاد اور اتنی خوشحالی کے ساتھ جیتے ہیں. اس واسطے ادارے کو نعمت سمجھیے, اور ادارے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی نعمت سمجھیے کہ آپ صاحب اولاد ہیں, اور اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی ہے کہ اسے دین پڑھایا جائے. جن کو یہ شعور حاصل نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت ہو, اولاد کو دین دیا جائے, وہ اس کے نعمت ہونے سے محروم ہے. اور بقول مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کہ وہ ایک موقع پہ کہہ رہے تھے, کسی جگہ سنا تھا, میں نے براہ راست سنا تھا کہ مجھے کہیں پتہ چلا, میں گھر سے چلا کہ وہ ہمارے کسی رشتہ دار کو فلاں کو کتے نے کاٹ لیا. تو کہہ رہے میں دلی آ رہا تھا, دلی تک شکر ادا کرتا ہے ایک آدمی کو سوچ کے, اللہ فلاں نے نہیں کاٹا یہ بھی شکر ہے, فلاں کو نہیں کاٹا یہ بھی شکر ہے. ہاں, ورنہ جنہیں کتے نے کاٹ لیا ان سے پوچھو کتنی مشکل ہو گئے. آپ بچے ہوئے ہیں, یہ مستقل ایک نعمت ہے. یہ بلا وجہ نہیں کہا گیا قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے. من جملہ ان نعمتوں کے جو اللہ کی عطائیں ہم پر ہیں, یہ ایک بڑی نعمت ہے.
مدرسہ زینت القرآن ہمیں حاصل ہے، اور وہ بہت سے زاویوں سے ہمارے بچوں کی دینی تربیت اور دینی شعور کی بیداری اور فکر کی دینی فکر اور ان کی فکر میں ہم آہنگی کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی آپ 8 ایسے خوش نصیب اس ادارے سے پا رہے ہیں جن کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ آج کل چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں اور بہت کچھ ایسا ہے جسے آپ صرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ ابھی تازہ دم ایک ویڈیو وائرل ہوا گزشتہ دنوں، عرب کے کسی خطے کا تھا، بیٹا حافظ قرآن ہوا تو باپ تاب نہیں لا سکا، اس کا باپ اس جشن کے موقع پہ تاب نہیں لا سکا، مارے خوشی کے اپنے بیٹے کے قدموں میں گر کے اس کے قدم چومنے لگا۔ کسی نے بعد میں اس کو اس یعنی اس ایکشن پر اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو اس نے کہا حافظ قرآن کی جتنی عظمتیں قرآن و حدیث کے زاویے سے مسلم ہے ان سب نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میرے بیٹے کو خدا نے وہ دولت عطا کی ہے اس کے قدموں کو چوم لیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا عمل لائق تقلید ہے یا نہیں، سب پہ بات کریں گے ہمارے ارباب حل و عقد، اس کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ استحضار ہو جائے کیا ملا ہے آپ کو، تو پھر آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ حد درجے سعادت مند ہے، کتنی بڑی دولت ہے حافظ قرآن ہو جانا۔ قاسم العلوم والخیرات حجت اللہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی فرما رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر، میاں محمد احمد ہم نے تمہیں حافظ جی اپنے لیے بنایا ہے۔ نانوتوی کہہ رہے ہیں، کہنے کو ایک بات ہے، میں نے کہی آپ نے سنی، کسی اور نے کہی میں نے سنی، اور آپ پر کہیں یہ مضمون لکھا تھا میں نے پڑھا اور بات گئی اور آئی ہو گئی۔ کہنے کو ایک بات ہے، کبھی ذرا دل کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں، قاسم نانوتوی جیسا انسان اپنے بیٹے مولانا محمد احمد صاحب سے یہ بات کہہ رہا ہے، بیٹا میاں محمد احمد ہم نے تمہیں حافظ اپنے لیے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برابر کا قبرستان ہے، اس تنہائی میں کال کوٹھڑی میں سونے کے بعد یہی سب سرمایہ کام آتا ہے، باقی کچھ کام نہیں آتا۔ اور دلی میں یہ منظر نامہ بہت دیکھنے کو ملتا ہے، ہر دوسری گھڑی میں مسجد میں ایک بندہ ایسے ٹٹولتا پھر رہا ہے۔ میرا چونکہ 11 سالہ زمانہ پورا ایسا رہا ہے کہ میں مسجد میں رہا ہوں مستقل، تو سینکڑوں مرتبہ دیکھا میں نے، اور بعد میں امام صاحب وہ سپاروں کی پیٹی دے دو، امام صاحب بالکل ایسا معصوم سا بوجھل سا اور صاحب ہزار الجھنے لیا ہوا ایک مجبور بیٹے کا چہرہ جو خود یہ درشاتا اور بتاتا ہے کہ اس کی کائنات لٹ چکی ہے، یہ کسی بڑی خیرات کا متلاشی ہے، جانتا ہے یہ اس وقت اس کے باپ کو کیا چاہیے۔ تو وہ آگے سے جواب میں، ہاں امام نے کہا بیٹے وہاں سے لے لیجئے آپ، کیا ہوا؟ کسی امام نے چلتے ہوئے پوچھ لیا کیا ہوا، خیر ہے، کیا بات ہے؟ وہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے گھر ذرا قرآن خوانی کا اہتمام ہو رہا ہے، میں سپاروں کی پیٹی لینے آیا ہوں۔ لگے ہاتھوں ائمہ بیٹھے، میں گزارش کروں گا اپنے معاصر علماء سے کہ لگے ہاتھوں کبھی پوچھ لیا کیجئے، معلوم کر لیا کیجئے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو آپ کو ایک نہیں، اگر 10 20 30 واقعات آپ کے سامنے گزریں گے تو آپ کو 10-15 واقعات یا 10-5 ایسے نتائج دیکھنے کو ملیں گے جن میں بچے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملہ کہیں گے، نہیں ہمیں قرآن نہیں آتا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اور بسا اوقات اس طرح کے مناظر قرآن خوانی ہو رہی ہے، گھر کے کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں یا مدرسے کے بچے پڑھ رہے ہیں، صرف نظر اس کے کہ صاحب مدرسے کے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کیسا ہے وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن قرآن خوانی ہو رہی ہے، وہ کھڑا ہے مجبور بیٹا اور اس کا مجبور باپ جس نے اپنی دنیا اور آخرت میں سردی اور گرمی نہیں دیکھی اور 1000 قسم کے مسائل جھیل کر اس دنیا سے گیا ہے اس بچے کی دنیا بنانے کے لیے، وہ بے بس لاچار مجبور بیٹا کھڑا ہے، ایک ایک سپارے کی نہیں، ایک ایک حرف پر خدا سے ملنے والی ثواب کی سوغات کی بھیک مانگتا ہے۔ میرا باپ مر گیا ہے، خدا را کچھ پڑھ کے بخش دیجیے۔ بڑی نجاجت سے علماء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، میرے والد اب دنیا میں نہیں رہے، آپ انہیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یوں تو سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن اسی کے برعکس ایک دوسرا منظر نامہ یہ بھی ہے، بچہ حافظ قرآن ہے، باپ نے اولاد کو پڑھا دیا ہے، میاں محمد احمد ہم نے تمہیں حافظ جی اپنے لیے بنایا ہے۔ اور پھر حضرت قاری صاحب حکیم الاسلام علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ میں جب حافظ ہوا
تو مجھ سے میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے کہا میاں حافظ میاں طیب ہم نے تم کو حافظ اپنے لیے بنایا ہے. یہ وہ احساس تھا جو بیدار تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس کی گویا تبلیغ کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, حضرت حافظ محمد احمد صاحب جو اس ایک احساس کو گویا تبلیغ فرما رہے ہیں, ہم نے تمہیں حافظ اپنے لیے بنایا ہے بیٹا. اور پھر ان دونوں حضرات کا معمول رہا. مولانا محمد احمد صاحب لکھتے ہیں میں نے ساری زندگی صبح سویرے اٹھتا اور 2 سپارے ابا کو بھیجتا. سب سے پہلا کام یہ کہ 2 سپارے ابا کو پڑھتا. قاری صاحب لکھتے ہیں کہ ساری زندگی تا حیات اب تک یہ معمول ہے کہ روزانہ اٹھتا ہوں اور 1 سپارہ پڑھتا ہوں اور ابا کو پہنچاتا ہوں. ایک طرف اس کے برعکس وہ اولادیں بھی ہیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے, اور ایک باپ وہ بھی ہے جس نے بیچارے نے اب بے بسی, مجبوری, لاچاری اور مسائل جھیلے, لیکن بچوں کو اس قابل کر گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہیں تو بہت کچھ ایسا سرمایہ رکھتے ہیں جو اس کی قبر کی روشنی کا سامان بنتا ہے. اور پھر اس کی ابتدا وہیں سے ہو جاتی ہے. بچوں کو اطلاع ملی ارے تمہارے بابا کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں, ایسا لگتا ہے شاید نزا کی کیفیت ہے. بالکل یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ آپ اسے سماج میں چلتی آنکھوں دیکھ سکتے ہیں, چلتے پھرتے دیکھ سکتے ہیں. اور پھر وہ بچہ ایک دم دوڑ کے آتا ہے, اس نے مدرسے میں پڑھا ہے, مکتب میں پڑھا ہے, اساتذہ سے سنا ہے کہ جب نزا کی کیفیت تو فوراً قرآن کی تلاوت شروع کرو, یاسین پڑھو, اور وہیں سے باران رحمت کا نزول شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خاص فضل فرماتے ہیں ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے, ابھی نزا کی سختیوں سے بندہ گزر رہا ہے. بچے نے رحمت والی ذات کو پکار لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور پروردگار کی طرف سے اعلان ہوتا ہے دیکھ رہے ہو, ایک تخیل ہے, دیکھ رہے ہو ہمارا بندہ, یہ ہمارا معصوم سا ننھا سا بندہ, اس جانے والے کا بیٹا حافظ قرآن ہے, ہماری رحمت والی ذات سے امید لگا کے ہمیں پکار رہا ہے. تم گواہ رہنا نہ صرف یہ کہ اس کے نزا کی سختی کو آسانی میں تبدیل کیا جا رہا ہے, بلکہ ادھر اس کی روح قبض ہوئی ہے اور دوسرے ہی لمحات اللہ کی جانب سے مغفرت کے فیصلے ہو گئے. اس لیے ہم بصد احترام آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, اس نعمت کو غنیمت سمجھیں اور شکر گزار ہوں الحاج سلیم رحمانی صاحب کے جو انتہائی محترم ہیں, علاقے کے علماء کی نظر میں بھی اور علاقے کے ارباب کی نظر میں بھی ایک لمبے زمانے سے پروردگار ان سے یہ خدمت لے رہا ہے. اور اب ان کے فرزند ارجمن بالخصوص مفتی اسد صاحب اور ان کے بھائی, ان کے صاحب زادگان, یعنی والد گرامی نے جس انداز پر بچوں کی تربیت کی ہے, جس سانچے میں ڈھالا ہے, اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اور میرے تو چونکہ یہ اسد صاحب چھوٹے ہیں, ان کا تو پتہ نہیں, جن کا تازہ ولیمہ کھایا یہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہی ہوں گے امید ہے. تو میں عرض کروں, میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار ان بچوں کو نظر بد سے بچائے, ان میرے بھائیوں کو, اور خوب ان سے دیر اور دور کی خدمات کے لیے انہیں قبول فرمائے. آپ سے یہی گزارش ہے, ادارے کو نعمت سمجھیں, ادارے میں ہونے والی نقل و حرکت کو نعمت سمجھیں, اور آخری درجے میں کبھی کبھی آ جایا کریں اور محبت کی نگاہ سے دیکھ کے چلے جایا کریں. نوٹ تو اللہ بھیج ہی دیتا ہے, مدرسے والوں کو مسائل نہیں ہوتے, وہ ہلکی پھلکی اکھڑ پچھاڑ تو ہوتی ہے چونکہ خدا جوڑے رکھتا ہے. چونکہ اگر سیر کر کے مال مل جائے تو پھر مستیاں سوجنے لگتی ہیں, تو وہ تھوڑی بہت تنگی ضروری ہوتی ہے, تو وہ تو چلتی رہتی ہے, پیسہ ٹھیک ٹھاک آتا رہتا ہے. آپ سے تو گزارش یہ, بچے بھیج دیں, بچوں کا ناطہ مدرسے سے جوڑ دیں, اپنا تعلق مدرسے سے قائم کر لیں, اور کبھی کبھی آ جایا کریں. یہ ادارہ ہے, اس نے ہمیں طلبہ دیے ہیں, ایسے بچے دیے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتے ہیں, اور اس تلاوت کی برکت سے کتنا خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس کا اندازہ بھی ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں. بہت زیادہ مبارکبادی ان 8 طلبہ کے لیے, اساتذہ کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ان سب کی عظمت رفتہ کو سلام. اس ادارے کے ذمہ دار الحاج سلیم رحمانی صاحب کے لیے, ان کے صاحب زادگان کے لیے اللہ تعالیٰ اس خیر کو مبارک فرمائے, ان حضرات کے لیے بھی اور اہل بستی کے لیے بھی, اور اس ادارے کو پروان چڑھائے. یہ غیر مرتب سی باتیں جہاں سے جو بن پڑی ہیں اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو اس نو کی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.